پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت سندھ کے عوام کے معاشی حقوق چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ NFC سے سندھ کے 100 ارب روپے سے زائد وفاق نے روک لیے ہیں۔ ہم سب مل کر سندھ حکومت کو اس کا حصہ دلوائیں گے۔ میں پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے عوام کا جو معاشی حقوق ہے اس حکومت اس کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر ہم صرف اپنا ہی صوبہ کو اگزامپل اٹھاتے ہیں تو پچھلے سال 100 بلین روپیز کا NFC شیئر سے آپ کا صوبہ کو کم ملا تھا، اور اس سال بھی ہمیں کم مل رہا ہے، اور اب تک 140 بلین کا ملا ہے آپ کا اپنا NFC کا شیئر کا۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر آپ کو پورا حق ملتا تھا، آپ کا اپنا پورا حق ملتا تو آپ اس پیسہ سے 140 بلین روپیز سے ہم کتنے روزگار اپنے نوجوانوں کو دلوا سکتے تھے۔ لیاری میں اربن فارسٹ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ لیاری میں اربن فارسٹ منصوبہ شروع کرنے پر خوش ہوں۔ کراچی کے عوام کی منصوبہ ہے اور عوام کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ میں بہت شکر گزار ہوں جس طریقے سے یہاں کے کچھ لوگوں نے ڈونیشنز بھی دیے ہیں درختوں کے لیے، مگر جو بھی آپ سے ہو سکے، اگر آپ ہمارا پلانٹیشن ڈرائیو میں ساتھ دے سکتے ہو تو وہ بھی اچھا ہوگا۔ اگر آپ اسپانسرشپ میں ہمارے ساتھ دے سکتے ہو تو وہ بھی ہم آپ کے بہت مہربان ہوں گے۔ اگر آپ اس کو سنبھالنے میں اور صاف رکھنے میں ہمارے ساتھ دیں گے اس کے لیے بھی ہم شکر گزار ہوں گے۔ ہم سب مل کے اس اربن فارسٹ کے منصوبے کو کامیاب کروا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب لیاری اینڈ ملیر میں یہ اربن فارسٹ مکمل ہوں گے تو کراچی ایک نیا ہسٹری لکھے گی، جہاں کراچی میں پوری دنیا میں سب سے بڑا انشاءاللہ تعالی اربن فارسٹ ہوگا جو کراچی کے عوام کے لیے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ لیاری میں امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے۔ لیاری کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے کہ ان کی سماجی سرگرمیاں بحال کی جائیں۔ سندھ حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا لیاری کے عوام کا جو پیپلز اسٹیڈیم ہے وہ ہمارا نوجوانوں کے لیے ایک بہت اہم جگہ تھا۔ وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے اپنے سپورٹس کے میدان کے لیے ایک بہت ضروری جگہ ہے۔ ہمارے پاس اتنے بڑے سپیس بھی نہیں ہے کہ ہم ایسا کوئی منصوبہ ان کو دے دیں۔ تو میں آپ سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں وزیر CM سندھ صاحب کے جو ادارے ان کو استعمال کر رہے تھے لا اینڈ آرڈر کے لیے اور دوسرے ایشوز کے لیے، اب الحمدللہ اس میں بہتری بھی آئی ہے، اور ہمارے نوجوانوں کا مطالبہ ہے، ہمارے لیاری کے نوجوانوں کے مطالبہ ہے کہ ان کا پیپلز اسٹیڈیم واپس دو۔ عوام کو ریلیف دینے کے بجائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کر دیا۔ غریبوں سے چھتے روزگار چھیننے والے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے شہید بی بی کی تصویر ہٹانا چاہتے ہیں۔ سب سے انقلابی جو پورا دنیا مانتی ہے کہ انقلابی کانسیپٹ ہے، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، جو اس ملک کی پہلی سوشل سیفٹی نیٹ تھی۔ ہم نے وہ پروگرام 1 سال کے اندر شروع کیا تھا اور غریب عوام کے ہاتھ میں پیسہ دلوا رہے تھے۔ ان کا 1 سال سے زیادہ حکومت رہا ہے، اور اس ٹائم میں انہوں نے ایک انقلابی غریب دوست پالیسی نہیں دلوایا ہے۔ انہوں نے صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کے سازش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک دن وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر ہٹاتے ہیں، دوسرے دن وہ 1 ملین کے قریب غریب عورتوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ہٹاتے ہیں، پھر وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام بھی چینج کر دیتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم عوام کی طاقت سے حکومت میں واپس آئیں گے۔ پیپلز پارٹی حکومت میں آ کر موجودہ حکومت کی جانب سے چھینی گئی تمام سہولیات واپس کرے گی۔ وعدہ تو تھا عمران کا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں دلوائیں گے اور 50 لاکھ گھر بنائیں گا، لیکن 1 سال سے زیادہ ہوا ہے جب سے ہمارا تبدیلی کٹ پتلی حکومت آئی ہے، اور اس 1 سال میں انہوں نے روزگار چھینا ہے، دیا نہیں ہے۔ اس 1 سال میں انہوں نے ایک گھر بھی نہیں بنایا ہے، لیکن لاکھوں گھر گرائے ہے، اور انکروچمنٹ کے نام پہ ہمارا غریب عوام کے سر سے چھت چھین رہے ہیں۔ ان کا جو معاشی پالیسی ہے وہ عوام دشمن معاشی پالیسی ہے۔
ہمارا عوام کے معاشی قتل کے منصوبے ہیں. ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا جب انہوں نے یہ بجٹ لے کر آیا تھا کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے, یہ غریب دشمن بجٹ ہے, یہ پی ٹی آئی کا بھی نہیں, PTIMF کی بجٹ ہے, اور اس ملک کے عوام اس کو نہیں مانتے ہیں.